بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کی معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک دلچسپ واقعہ سنائیں گے کہ کس طرح ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ وہ میرا رزق کم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا رزق کم نہیں کرتا۔ اور ایک عورت ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ موسیٰ، اللہ سے دعا کرو کہ میری رزق میں اللہ اضافہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ نہیں کرتا۔ اور ایک معذور شخص جو بالکل ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہوتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، اللہ سے پوچھنا کہ میرا اس دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد ہے یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کیا مقصد بتاتے ہیں، اور پھر وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں سنیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ اس خوبی اور خصوصیت کے حوالے سے آپ سے متعلق بہت سی حکایتیں اور روایتیں کتابوں میں ملتی ہیں اور لوگوں کی زبان سے سنی جاتی ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معمولات کے مطابق کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ ان کو راستے میں 3 آدمی ملے۔ ان میں 2 مرد تھے اور ایک عورت تھی۔ پہلے مرد نے انہیں راستہ روک کر کہا کہ اے موسیٰ، آپ طور پر جا رہے ہیں تو اللہ کے حضور میری ایک بات پہنچا دیجئے گا۔ اللہ رب العزت جو حکم فرمائے واپسی پر مجھے بتا دیجئے گا۔ میری مشکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے حد دولت دے رکھی ہے، اتنی دولت جو میرے سے سنبھالی نہیں جاتی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ وہ میری دولت میں کمی کر دے، اتنی ہی دولت میرے پاس رہنے دے جس کو میں کنٹرول کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر جب آگے بڑھے تو ان کو ایک خاتون ملی۔ اس نے اپنا دکھڑا بیان کیا اور کہا کہ آپ طور پر جا رہے ہیں، اللہ کے حضور میری ایک بات پہنچا دیں اور اللہ تعالیٰ جو حکم فرمائے گا گھر لوٹتے ہوئے مجھے بتا دینا۔ بات یہ ہے کہ میں اپنی غربت سے بہت پریشان ہوں۔ یہ گھاس بھونس کا مکان ہے، بڑی مشکلوں سے دن گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری یہ عرضی پیش کر دیں کہ مجھ پر رحم فرمائے تاکہ میرے دکھوں کے دن ختم ہوں۔ تیسرا اور آخری آدمی جو ملا وہ بہت ہی مجبور اور معذور انسان تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں بریدہ تھے، صرف سر اور دھڑ سلامت تھا، زمین پر گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا رہتا تھا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گڑ گڑا کر کہا، اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچ کر میرے بارے میں پوچھ لیجئے گا کہ دنیا میں میرے رہنے کا کیا مقصد ہے، مجھے کیوں اس حال میں رکھ چھوڑا ہے، میں کس کام کا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کس کام کے لیے پیدا کیا، ایک گوشت کا لوتھڑا ہوں اور ایک جگہ پڑا رہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 3 آدمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ کوہ طور سے واپس لوٹتے ہوئے ان 3 آدمیوں کو جواب دیتے ہیں۔ پہلے شخص کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی سے کہو کہ وہ ہر وقت میری ناشکری کرتا رہے اور اس طرح اس کی دولت گھٹ جائے گی۔ جو ہی اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا یہ جواب معلوم ہوا، بول اٹھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، ہم کس منہ سے اس کی ناشکری کریں گے؟ اتنا کہنا تھا کہ اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دوسرا انسان جو ایک عورت تھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہیں، آپ کی غربت اور مفلسی جاتی رہے گی۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ کی بات سننے سے جھٹ سے بول پڑی، لو جی، یہ کیا بات ہے، ہم اس بدحالی پر کیوں اس کا شکر ادا کریں؟ خاتون کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی ایک تیز آندھی آئی اور وہ آندھی بڑھیا کا گھر اڑا کر لے گئی، جو کچھ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ تیسرا شخص جو بالکل معذور تھا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوزخ کی دیوار میں ایک سوراخ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سوراخ میں پیوست کر کے جہنم کی اس سوراخ کو بند کر دے گا۔ اس معذور آدمی نے جو ہی یہ سنا مارے خوشی کے بول اٹھا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیکار پیدا نہیں کیا، مجھ سے بھی ایک کام لے گا۔
معذور شخص کی زبان سے شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہی اس کے دونوں ہاتھ پاؤں ابھر آئے اور وہ چلنے پھرنے لگا۔